آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جو برکات کا سلسلہ شروع ہوا اور حضرت آمینہ کے گھر سے شروع ہو کر کے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک پہنچا، یہ تمام باتیں ہمارے سامنے آئی تھی۔ جوانی کی کیفیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کب شروع ہوئی۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ 40 سال اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی عمر تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کو پہنچی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ 65 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ 50 سال کی عمر تک کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد جب 40 سال کی عمر آپ کی پہنچی اور 40 سال سے کچھ عمر کم ہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بالکل عجب ہو گئی، الگ ہو گئی، اور آپ کو تنہائی پسند ہو گئی۔ آپ تنہائی پسند ہو گئے اور غار حرا میں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر، دل مبارک پہلے سے صاف ستھرا تھا ہی، لیکن جب تنہائی میں آپ نے ہفتوں اور مہینوں اللہ کی عبادت کی تو آپ کا دل اور مجلہ اور صاف ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور پاک اور صاف ہو گیا تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وحی لے کر کے بھیجا۔ جبرائیل امین وہ فرشتے تھے جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام تک وحی لے کر آئے تھے۔ جتنی کتابیں اور جتنی صحیفے نازل ہوئے وہ تمام کے تمام حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آنے والے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت اور قدرت دے رکھی تھی کہ بعض مواقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بستی نہیں بلکہ ایک شہر کو پورے طور پر اٹھایا تھا اور اٹھا کر اس کو آسمانوں تک لے گئے تھے اور اسے پٹخ دیا تھا، وہ زمین کے اندر دھستے ہوئے چلے گئے تھے۔ ایسی طاقت اور اتنی قدرت والا فرشتہ جسے اللہ نے ایسی طاقت عنایت فرمائی تھی وہ غار حرا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دباتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دبا کر کے اپنے کلیجے سے لگا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ دابتے ہیں اور کہتے ہیں پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، تو آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہاں مفسرین سوال اٹھاتے ہیں کہ جبرائیل امین آپ کو پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، حالانکہ اگر آدمی پڑھا ہوا نہیں ہے تو لکھی ہوئی چیز کو نہیں پڑھ سکتا اور کوئی چیز لکھ نہیں سکتا، لیکن اگر اس کو کوئی چیز بار بار پڑھائی جائے تو وہ زبان سے ادا کر سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فصاحت و بلاغت کے امام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان سے بخوبی واقف تھے، تو آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں؟ مفسرین نے اور مورخین نے لکھا ہے کہ جبرائیل امین اقرأ بسم ربک الذی خلق جو پہلی وحی ہے وہ ایک کاغذ پر ریشم کے کپڑے پر لکھا ہوا لے کر کے آئے تھے اور آپ کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا اسے پڑھیے۔ اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ دیکھ کر پڑھنے کی بات آ رہی تھی۔ اور بھی اس کے علاوہ بعض لوگوں نے جوابات لکھے ہیں، لیکن یہ جواب لوگوں نے مفسرین نے زیادہ پسند کیا ہے۔ اتنا طاقتور اور اتنا قوی فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ کا طاری ہونا یہ فطری بات تھا، کیونکہ آپ انسان تھے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جب واقعہ پیش آیا اور اللہ تبارک و تعالی نے جادوگروں کے سامنے یوں کہا کہ موسیٰ اپنے لاٹھی کو رکھ دو، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر پٹک دیا تو وہ لاٹھی سانپ بن کر کے چلنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور ڈر کے بھاگنے لگے تھے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ
قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى قال القها يا موسى، موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پر رکھ دو. قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حية تسعى، تو اچانک سانپ بن کر کے دوڑنے لگی لاٹھی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر خوف طاری ہو گیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھاگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ گھبراؤ نہیں، اس لاٹھی کو دوبارہ پکڑو. موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے، لیکن اللہ کے کہنے پر جب دوبارہ انہوں نے پکڑا تو لاٹھی پھر اپنی اصل حیت پر لوٹ آئی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈر ختم ہوا. تو یہ اشکال ہمارے ذہنوں میں نہیں آنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈر کیوں پیدا؟ وہ بھی بشر تھے، وہ بھی نبی تھے، اور پہلے مرحلے میں نبی کو ڈر پیدا ہو جائے یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، ایمان کی کمی کی بات نہیں ہے. کوئی نعوذ باللہ یہ اشکال کرنے لگے اور اعتراض کرنے لگے کہ یہ تو ایمان کی کمی کی دلالت ہے، دلیل ہے، نہیں، بلکہ یہ بشریت کا تقاضا ہے. جب اچانک کوئی چیز پیش آ جاتی ہے اور عقل کے خلاف چیز پیش آتی ہے تو انسان ڈر جاتا ہے، خوف کھا جاتا ہے. پہلی مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا تھا اور وہ تنہائی کے عالم میں تشریف لائے تھے اور اس قدر وزنی کلام لے کر کے آئے تھے، اتنی بڑی ذمہ داری لے کر کے آئے تھے کہ آپ کو نبی بنا دیا گیا تھا اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا جو 570 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بند ہوا تھا. وہ سلسلہ پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو رہا تھا. سب سے آخری کتاب کی سب سے پہلی وحی لے کر کے سب سے آخری نبی پر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے تھے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف طاری ہوا، آپ گھبرائے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے. وہ تو وحی دے کر کے پہنچا کر کے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے اللہ کے حکم سے، لیکن ادھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف طاری ہوا، آپ پر گھبراہٹ طاری ہوئی اور غار حرا سے نکل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف تشریف لائے. گھر پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کی بیوی ہیں، وہ کہنے لگی کہ میرے محبوب آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ اتنے خوف زدہ کیوں ہیں؟ آپ کے بدن پر کپ کپی کیوں طاری ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کیفیت بیان کی کہ خدیجہ اس طرح ہوا ہے اور اس طرح کے حالات پیش آئے ہیں. ایک ایسی شخصیت میرے پاس آئی تھی جسے میں نے آج تک کبھی دیکھا نہیں تھا اور اس طرح کے کلام لے کر کے آیا تھا اور اس نے مجھے یہ کلام سنا کر کے وہ چلے گئے، اس لیے میرے اوپر خوف طاری ہے. میں نے آج تک ایسی صورت دیکھی نہیں تھی اور انسان کے علاوہ کسی اور سے میری ملاقات نہیں تھی، یہ انسان کے علاوہ کوئی شخصیت ہے جس سے میری ملاقات ہوئی. مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں بہت خوش ہوئی کیونکہ وہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی. 40 سال کی عمر میں 25 سال کی عمر کے نوجوان کو نکاح کا پیغام دینا، اور عرب کی نہایت ہی سمجھدار اور نہایت ہی مالدار عورت تھی. وہ ان کے چچا زاد بھائی تھے، وہ تورات کے عالم تھے. وہ بچپن سے سنتی ہوئی آ رہی تھی کہ بہت جلد ہی ایک نبی آنے والے ہیں جس کی یہ کیفیت ہوگی، جس کی یہ کیفیت ہوگی، وہ سچے ہوں گے، وہ امانت دار ہوں گے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اس کی یہ کیفیت ہوگی، اس کا یہ عالم ہوگا، وہ اس طرح تجارت کریں گے، وہ اس طرح بکریاں چرائیں گے. وہ تمام چیزوں کو سن کر کے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دی تھی. لہذا وہ اندر سے خوش ہوئی کہ ہو نہ ہو جو فرشتہ اور جو جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ جبرائیل امینی ہے، وہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر پیغام لے کر کے آیا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیغام لے کر کے آیا کرتے تھے. بہت خوش ہوئی کہ میرا شوہر اب نبی ہونے والے ہیں، اور کوئی معمولی نبی نہیں، بلکہ نبی کوئی معمولی ہوتا بھی نہیں نعوذ باللہ، لیکن سید الانبیاء اور سید الاولین والآخرین ہونے والے ہیں، نبیوں کے امام بننے والے ہیں. دل میں بہت خوش ہوئی، لیکن کیونکہ شوہر رنجیدہ ہے، غمگین ہے، تو ایک بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے موقع پر شوہر کی دلجوئی کرے. تو کیا خوبصورت انداز میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی ہے. فرمایا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے، اللہ آپ کو لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں کریں گے، آپ کو رسوا نہیں کریں گے. واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو شرمندہ اور رنجیدہ نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ آپ قریش سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ عبد المطلب کے پوتے اور عبداللہ کے بیٹے ہیں اور آمنہ کے لخت جگر ہیں، بلکہ کیا بات کی ہے وہ ہمارے سننے کے قابل ہے. فرمایا انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتكسب المعدوم وتضيف الضيف وتعين على نوائب الحق. یہ جملہ کہا اس نے. فرمایا کہ محمد، اے میرے شوہر سنیے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو رسوا نہیں کریں گے لوگوں کے سامنے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی جنات اور کوئی دوسری مخلوق آ کر کے آپ کو تکلیف پہنچا دے، اس لیے کہ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کو آپس میں جوڑتے ہیں. دو رشتہ داروں کے درمیان اگر آپس میں کوئی ناچاقی ہو جائے اور کوئی نا اتفاقی ہو جائے تو آپ ان کو آپس میں بیٹھا کر کے سمجھاتے ہیں، دونوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، اسے بھی سمجھاتے ہیں اسے بھی سمجھاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مل جل کر کے رہو. انک لتصل الرحم، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں. کوئی رشتہ دار مدد کا اور تعاون کا محتاج ہے تو اس کی مدد کرتے ہیں، اس کا تعاون کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور جو اپاہج قسم کے لوگ ہیں، کمانے کے قابل نہیں ہے، ضعیف ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے آپ کماتے ہیں. وتحمل الکل، اور نادار لوگوں کے بوجھ کو آپ اٹھاتے ہیں. کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنی ذمہ داری کو نہیں پوری کر پا رہا ہے، اپنے بوجھ کو نہیں اٹھا پا رہا ہے، تو آپ اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دے رہے ہیں بلکہ آپ اس کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں. وتضیف الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. کوئی مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی کرتے، منہ پھیر کر کے نہیں چلے جاتے. وتعین علی نوائب الحق، اور آسمانی آفتوں پر آپ لوگوں کا تعاون کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، خبرگیری کرتے ہیں. یہ 5 باتیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر کہہ کر کے تسلی دی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی پریشان، نہایت ہی افسردہ تھے. ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم نوجوانی کے اندر کسی بھی عمر میں ہو تو اس عمر میں ان کاموں کو اپنا شیوا بنائے. رشتہ داروں کے درمیان جوڑ پیدا کرنے کی فکر ہمارے اندر ہو. آپس میں رشتہ داریوں کو جوڑنا، یہ نہیں کہ رشتہ دار اگر ایک دوسرے سے ذرا سے دور ہو گئے تو اور ادھر کی بات ادھر کر کے اور ادھر کی بات ادھر کر کے ان کے درمیان مزید دوریاں پیدا کر دینا، یہ ہمارے اندر باتیں آ گئی ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اور اخلاق شریفہ نہیں تھی. تو یہ نوجوانوں اور ہم سب کو سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں رشتہ داریوں کو نبھانے کی فکر کریں، رشتہ داروں کو جوڑنے کی فکر کریں. اس کے درمیان انبن پیدا کرنا، ان کے درمیان ناچاقیاں پیدا کرنا، نا اتفاقیاں پیدا کرنا، یہ ہمارے اندر نہ ہو. دوسری بات، تحمل الکل، کوئی غریب آدمی جا رہا ہے، کوئی مسافر آدمی جا رہا ہے، کمزور آدمی جا رہا ہے، بوجھ اٹھایا ہوا ہے تو اس کے بوجھ کو ہم اٹھا لیں، اس کا ہم تعاون کر دیں. کسی کو راستہ پار کروانا ہے تو اس کے راستے کو پار کروا دے. کسی کو راستے پر پانی کی ضرورت ہے اسے ہم پانی پلا دے. کوئی مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی کرے. کہیں سیلابی صورتحال آ جائے، کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں مصیبت آ جائے تو ایسے موقع پر ہم اپنی طرف سے اور اپنے استعداد، اپنی صلاحیت سے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی فکر کرے، کوشش کرے، دوڑ بھاگ کرے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور یہ وہ طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے بعد نہیں بلکہ نبی ہونے سے پہلے بھی انجام دے رہے تھے. خیر، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ پریشان مت ہوئیے، آپ رنجیدہ مت ہوئیے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اللہ آپ کو لوگوں کے درمیان رسوا نہیں کرے گا. آپ کے اندر یہ اچھائیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں، ہمیں بھی ان خوبیوں کو اپنے اندر لانے کی فکر کرنی چاہیے. اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا یہ سمجھ رہی تھی کہ میرے شوہر نبی ہونے والے ہیں. ان کے بھائی تھے ورقہ بن نوفل، چچا زاد بھائی تھے. اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ذرا تسلی ہوئی تو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ دیکھو یہ آپ کے بھتیجے محمد ہیں، کیا کہتے ہیں.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کیفیت بیان کی کہ یہ غار حرا میں میرے ساتھ پیش آیا، تو ورقہ بن نوفل بہت کمزور ہو چکے تھے، بہت ضعیف ہو چکے تھے، بیماری کی کیفیت میں تھے. وہ اٹھ کر کے سہارے سے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ واللہ آپ ہی آخری نبی ہیں، واللہ آپ ہی آخری نبی ہیں، اور آپ کے پاس جو آیا ہے وہی جبرائیل امین ہے، وہی موسیٰ کے پاس آتے تھے اور وہی عیسیٰ کے پاس آتے تھے اور وہی تمام پیغمبروں کے پاس وہی لے کر آیا کرتے تھے. پھر کہنے لگے کہ محمد، اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا، ایک وقت آئے گا کہ آپ کے شہر والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے خاندان والے جو آپ کو صادق و امین کہتے ہیں، جو آپ کو امانت داری میں آپ کی مثال پیش کرتے ہیں، وہ آپ کو اس شہر سے نکالیں گے. کاش کہ میں اس وقت آپ کا ساتھ دے سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹکا لگا اور کہنے لگے کہ چچا، کیا ایسا بھی ہوگا کہ مجھے میرے شہر والے، میرے رشتہ دار میرے شہر سے نکال دیں گے؟ کہنے لگے کہ ہاں محمد، جتنے بھی نبی اس پیغام کو لے کر کے اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی دعوت اپنی قوم کو دی ہے، ان کی قوم کے لوگوں نے ان کے ساتھ یہی برتاؤ کیا ہے. جو نبی بھی قوم میں دعوت دی، پڑھیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16ویں پارے میں اور دیگر مقامات پہ ان کے واقعات کو بیان کیا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ اور اپنے قوم کو کیسے نصیحت کی ہے. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے والد محترم، آپ ایسی بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ جو دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے والد محترم، شیطان کی پرستش مت کیجیے. ان الشیطان للرحمن کان عصیا، شیطان تو وہ اللہ رحمان کا نافرمان ہو چکا ہے. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. میرے والد محترم، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا کوئی عذاب آ جائے اور آپ کو پکڑ لے اور آپ ناکام ہو جائے. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا واقعہ نہیں، بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ بن نوفل فرما رہے ہیں کہ کاش جس وقت آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی اس وقت میں توانا ہوتا، طاقتور ہوتا، یا میری زندگی باقی رہی تو میں آپ کا ساتھ دے سکتا. چند دنوں کے بعد ہی ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنے گھر پر تشریف لے آئی. چند دنوں تک وہی کا سلسلہ بند رہا. طویل واقعات ہے، ابھی آپ کے سامنے ہر واقعے کو تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف اشارے اور اجمالی طور پر خالی ہمارے نوجوانوں کے سامنے اس مبارک مہینے کے مبارک ایام میں کچھ حالات آ جائے، سیرت کے کچھ جھونکے اور کچھ اس کے نقشے ہمارے سامنے آ جائے، تاکہ ہمارے لیے سیرت کو پڑھ کر کے مزید اس پر غور و فکر کرنا آسان ہو جائے. اس لیے آپ کے سامنے اجمالی طور پر باتیں پیش کی جا رہی ہے، ورنہ تو ایک ایک واقعے کو بیان کرنے کے لیے کافی طویل وقت چاہیے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے گھر پر تشریف لے آئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبی بنا دیا گیا ہے، تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے ایمان قبول کیا. اور نوجوانوں میں، بچوں میں آپ کے پاس حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، انہوں نے ایمان قبول کیا. آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے ایمان قبول کیا. آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے، جسے متبنہ کہا جاتا ہے، انہوں نے ایمان قبول کیا. یہ 4 لوگ ہیں. عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، لڑکوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایمان کو قبول کیا. ایک انگریز مفکر ہے جس کا نام والٹیئر ہے، وہ لکھتا ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے رہنما اور لیڈر ہیں، ان تمام رہنماؤں اور لیڈروں کی زندگی کو آپ کھنگال کر کے دیکھیں گے تو وہ عوام میں مقبول ہوں گے، گھر میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے. جتنے ہیرو بنتے پھرتے ہیں اور دنیا میں ان کی مقبولیت ہوتی ہے، وہ صرف عوام میں اور اسٹیج پر ہیرو ہوتے ہیں، مقبول ہوتے ہیں، گھر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ گھر والوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، اس کی کیا حیثیت ہے.
وہ لکھتے ہیں کہ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں، ہمارے آقا کی تاریخ کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ان پر ایمان لایا ہے، لانے والے ہیں، وہ سب سے پہلے بیوی ہے۔ حالانکہ بیوی جلدی اپنے شوہر پر یقین نہیں کرتی، بہت دیر کے بعد ایمان لاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی، صداقت کی سب سے بین دلیل یہ ہے کہ آپ کی بیوی سب سے پہلے آپ پر ایمان لائی۔ لڑکوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے پاس رہتے تھے، آپ نے ابو طالب جو کثیر العیال تھے، حضرت ابو طالب کے کئی لڑکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں رہے تھے۔ جب آپ کمانے لگے اور آپ خود گھر کو سنبھالنے لگے تو آپ نے اپنے چچا سے درخواست کی کہ آپ اپنے ایک بیٹوں میں سے ایک بیٹا مجھے دے دیجئے تاکہ میں اس کی کفالت کر سکوں، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، انہوں نے ایمان قبول کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بین دلیل ہے کہ آپ کے گھر، آپ کے جاننے والے، آپ کے پہچاننے والوں نے آپ پر سب سے پہلے ایمان کو قبول کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سب سے معزز اور سب سے بافضیلت عورت ہے جس نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کیا۔ یہاں رکیے، دیکھیے عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بلند مقام عنایت فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی اولو العزمی، ان کی جلالت اور ان کی پیغمبرانہ شان سے کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن کیا ان کی والدہ کی قربانی کو کوئی بھلا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جب بہت تفصیل سے باتیں آتی رہتی ہے، ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ فرعون نے 1 سال بچوں کو قتل کرنے کا اور 1 سال بچوں کو نہ قتل کرنے کا حکم جاری کیا تھا، تاکہ اگر ہر سال بچوں کو، لڑکوں کو قتل کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کھیتیوں میں کام کرنے والے، ہمارے یہاں مزدوری کرنے والے کون رہ جائیں گے۔ اس لیے 1 سال بچوں کو قتل کرنا اور 1 سال قتل کرنے کو چھوڑ دینا اس نے یہ طے کیا تھا نجومیوں کے مشورے پہ۔ جس سال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے اس سال قتل کرنے کا سال تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ سے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ دیکھو اس بچے کو صندوق میں ڈالو اور جا کر کے دریا میں ڈال دو۔ ایک ماں کے لیے کتنا مشکل ہے کہ اپنے بچے کو، وہ بھی دودھ پیتے بچے کو، چند دن ہوا ہے بچہ کو، اس بچے کو صندوق میں ڈال کر کے دریا میں ڈال دینا کس قدر دشوار ہے وہ ایک ماں ہی جان سکتی ہے۔ پھر خوبصورت بچہ ہو، ہونہار بچہ ہو، صندوق میں رکھتی ہے، اگر کھلا چھوڑتی ہے تو پانی کے جانے کا ڈر ہے، اور پانی اگر صندوق میں چلا جائے تو صندوق ڈوب جائے اور بچہ بھی ڈوب جائے۔ اگر بند کرتی ہے تو اس میں ہوا نہیں جائے گی، اور ہوا نہ جانے سے بھی بچہ کو مرنے کا خوف ہے، اور یوں بہا دیتی ہے تو ہوا، پانی کا رخ بھی فرعون کے محل کی طرف ہے۔ ہر صورت میں بچہ کا تقریباً ڈوب جانا اور مر جانا اور پکڑا جانا یقینی ہے، لیکن ان کی ماں نے قربانی دی، بچے کو ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نظام بنایا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اپنی جگہ ہے، ان کی اولو العزمی اپنی جگہ ہے، لیکن ان کی ماں کا جو ہاتھ ہے ان کی تربیت میں، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ایک عورت کی قربانی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں سے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیابی کے پیچھے ان کی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ وادی ذی زرع میں، مکۃ المکرمہ میں جاؤ اور مکۃ المکرمہ میں اپنے بیٹے کو اور دودھ پیتے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ دو، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چند کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی لے کر کے ایسی جگہ میں جہاں نہ کوئی آدم ہے، نہ کوئی آدمزاد، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، نہ شہر اور دیہات میں رہنے والی کوئی سہولت ہے، اس میں جا کر کے چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا کہ آپ مجھے یہاں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا، تو انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا تھا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی ہے؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ ہاں اللہ کا یہی حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جب اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ نے یہ کہا ہے، تو اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائیں گے، آپ جا سکتے ہیں۔
تو ایک وادی غیر ذی زرع میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلہ دینے والی اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کام میں لگے رہنے کے لیے ابھارنے والی ان کی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے کردار کو کون بھلا سکتا ہے؟ اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و منزلت سے کون ناواقف ہوگا؟ لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے جو تسلی دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوصلہ بڑھایا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دھارس بیٹھی ہے، اس سے کس کو انکار ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہو گیا اور فتح مکہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مدینہ سے آئے، آپ کا گھر وہاں پہ تو تھا نہیں ابھی، تو لوگ سوچ رہے تھے کہ آج رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں قیام کریں گے، کہاں ٹھہریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر پہ قیام نہیں فرمائے، بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے قبر پر گئے اور آپ نے فتح کا جھنڈا ان کے قبر پر گاڑ دیا اور کہا کہ اللہ، اس عورت کا میرے لیے بہت ساری قربانیاں ہیں، اس کی قربانیوں کو قبول کرو۔ تو شروع میں انہوں نے یہ قربانی دی تھی۔ تو ایک عورت کا یہ مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں عورتوں سے بہت کام لیا۔ اگر کسی مرد نے دین کا کوئی کام کیا ہے تو عورتوں کا اس کا تعاون گھر بیٹھ کر کے رہا ہے۔ خیر، بات طویل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تسلی دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہی اندر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، اور اس طرح دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا رہا۔ 3 سال میں چند لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے عام دعوت دینے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ اللہ کا جیسا حکم ہو ویسا ہی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے۔ ابھی کے حالات ہمارے کیسے ہیں؟ اس وقت حالات اس طرح کے بنے تھے کچھ مہینے پہلے، ابھی تو کچھ حالات سازگار ہوئے ہیں، اس طرح کے حالات بنے تھے کہ ہم کھلے عام اور کھلم کھلا دعوت نہیں دے سکتے۔ تو ایسے موقع پر سیرت سے ہمیں یہی رہنمائی ملتی ہے کہ ایسے موقع پر ہم انفرادی طور پر اپنے گھروں پر محنت کریں، اپنے ملنے جلنے والوں سے محنت کریں، انفرادی طور پر اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ دینی تعلیم کا مذاکرہ کرے۔ یہی کام تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 3 سالہ زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ خیر، 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ اسی طرح دیتے رہے۔ 3 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے عام دعوت دیں۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے کھلم کھلا اس کی تبلیغ کیجئے اور مشرکین سے اعراض کیجئے، ان کی طرف توجہ مت کیجئے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈراتے رہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو بلایا۔ حضرت علی، جلدی بات ختم کی جائے گی انشاءاللہ، بشاشت کے ساتھ آپ حضرات سنیے انشاءاللہ۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو اشارے کیے جا رہے ہیں، اس سے ہمیں رہنمائی ملے گی، اور یہ باتیں ہمیں بار بار سننے کو نہیں ملتی، اور جو باتیں کی جا رہی ہے وہ پختہ باتیں کی جا رہی ہے۔ تاریخ جب ہوتا یوں ہے کہ جب سیرت کی باتیں کی جاتی ہے تو لوگ الٹی سیدھی حدیثیں، کچی پکی حدیثیں لا کر کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ اچھی باتیں اور پختہ باتیں عوام تک پہنچے، الٹی سیدھی باتیں زیادہ پہنچتی ہے، اور پختہ باتیں جو احادیث سے اور قرآن سے ثابت ہے وہ باتیں بہت کم پہنچتی ہے۔ اس لیے چند منٹ اور صبر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم لاگو ہوا اور یہ حکم دیا گیا کہ کھلے عام تبلیغ کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو اور قریش کے لوگوں کو دعوت دی۔ اس میں ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، ابو طالب بھی، یہ تمام لوگ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بکرے کا ران لاؤ، اور ایک دودھ کا پیالہ لاؤ، اور ایک سا جو کی روٹی بنوا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے انتظام کر لیا، تو 40 لوگ آ کر کے بیٹھے ہوئے تھے ہمارے خاندان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھانا شروع کیجئے، تو 40 کے 40 لوگوں نے کھایا اور اس میں دودھ کو پیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 40 میں سے ہر آدمی ایسا تھا جو اکیلا تمام کھانے کو کھا سکتا تھا، بکرے کے ایک ران کو اور ایک سا جو کو اور ایک پیالے دودھ پی سکتا تھا۔ ہر آدمی اتنی استطاعت رکھتا تھا اور ایسی خوراک تھی ان کی،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع کرنے سے پہلے بکرے کے ران کو اپنے زبان سے لگایا اور اسی طرح دودھ کے پیالے کو اپنے زبان سے لگایا اور کھانے کو کہا سب کو. 40 کے 40 لوگوں نے اس کھانے کو کھا لیا, اور جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی مقدار میں کھانا لائے تھے اتنی مقدار میں وہ کھانا باقی رہ گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. ابو لہب نے جب یہ دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ محمد نے جادو کر دیا ہے, چلو یہاں سے نکل پڑو ورنہ ہم پر بھی یہ جادو کر دے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے پہلے ہی وہ لوگ مجلس چھوڑ کر کے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اس نے سنا نہیں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ بات کر دی ہے, آپ نے ایک معجزے کا اظہار فرما دیا ہے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیں گے جو اسے کسی حال میں قبول نہیں تھا. جب انہوں نے مجلس چھوڑ کر کے علیحدگی اختیار کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا. سنتے رہتے ہیں, کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. پہاڑ کو کوہ کہتے ہیں فارسی میں, جبل صفا اسے عربی میں کہا جاتا ہے, صفا پہاڑی اسے ہم اردو میں کہتے ہیں. اس پہاڑ پر آپ تشریف لے گئے. عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی باہر جایا کرتا تھا بکریاں چرانے یا اونٹ چرانے کے لیے, پہاڑ کیونکہ عرب کا اس علاقہ اس وقت پہاڑوں کے بیچ میں تھا, تو پہاڑ سے نکل کر کے کوئی بہت دور جاتا تھا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ کوئی باہر کا قبیلہ آ کر کے عرب پر حملہ کرنے والا ہے, باہر سے قافلہ آ رہا ہے اور حملہ کرنے کا ارادہ کیا, تو لوگ کوئی بھی خطرے کی بات ہوتی تھی تو لوگ اس پہاڑی پر چڑھ جایا کرتے تھے اور آواز لگاتے تھے, واہ صباحا واہ صباحا واہ قریشا واہ قریشا, اے قریش والو اے قریش والو ڈرو سنو. تو اس سے جتنے عرب کے لوگ ہوتے تھے, قریش ہوتے تھے, وہ سب کے سب پہاڑ کے پاس آ جاتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ خطرے کی بات ہے. پھر وہ جو آدمی پہاڑ پہ ہوتا تھا وہ بتاتا تھا کہ یہ خطرہ درپیش ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر چڑھ کر کے یہ آواز لگائی واہ صباحا واہ قریشا, تو عرب کے جتنے لوگ تھے قریش کے مکہ مکرمہ میں موجود تھے سب دوڑ کر کے بھاگے اپنے اپنے کام کو چھوڑ کر کے پہاڑ کے پاس کہ آج محمد پہلی مرتبہ آواز لگا رہے ہیں, کیا معاملہ پیش آ گیا. اس سے پہلے 40 سال کی ان کی 43 سال کی زندگی گزر چکی ہے, کبھی وہ پہاڑ پر چڑھ کر کے آواز نہیں لگائی, یقیناً کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے. چنانچہ وہ لوگ پہاڑ کے قریب ہوئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو دیکھا تو کہنے لگے کہ لوگوں, اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک قافلہ ہے, لشکر جرار ہے, جو عنقریب آپ لوگوں پر مکہ مکرمہ کے لوگوں پر حملہ کر دے گا, تو کیا آپ لوگ اس کو مانیں گے؟ سب نے کہا کہ محمد آپ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے, آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ بات نکلی نہیں ہے, آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں, ہم یقین کیسے نہیں کریں گے. تو کہنے لگے کہ لوگوں, اس پہاڑ پر آ کر کے لوگ تمہیں دنیا کے عذاب سے ڈراتے تھے, دنیا سے ڈراتے تھے, لیکن میں آج تمہیں آخرت کے عذاب سے یہاں سے ڈرا رہا ہوں. سنو, لا الہ الا اللہ کہہ لو, دنیا میں بھی پناہ پا جاؤ گے, دنیا میں بھی تمہیں پناہ مل جائے گی اور آخرت کے دردناک عذاب سے بھی بچ جاؤ گے. کہا لوگوں, تم پہاڑ کے پیچھے کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو, لیکن میں مرنے کے بعد کے بارے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. اگر میری بات مان لو گے تو مرنے کے بعد کی تمام پریشانیوں سے تم چھٹکارا پا جاؤ گے. اگر میری بات نہیں مانو گے تو مرنے کے بعد جتنی دشواریوں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا, دنیا کی پریشانی اور دنیا کی دشواری اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. جب لوگوں نے یہ سنا تو سب تو خاموش ہو گئے, لیکن آپ کے چچا ابو لہب تھے, وہ کہنے لگے تبا لک ولہذا جمعتنا یا محمد, ہلاک و برباد ہوئے محمد, نعوذ باللہ, کہ تو نے مجھے ہم لوگوں کو آج کے دن اسی لیے بلایا تھا, ہم نے پورا دن خراب کر دیا تمہارے اسی بات کو سننے کے لیے. اگر یہی بات کہنی تھی تو مکے میں بیٹھ کر کے کہہ سکتے تھے, پہاڑ پر چڑھ کر کے ہمیں کیوں بلایا, ہمارا دن کیوں خراب کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی کہ ابو لہب کے ہی ہاتھ برباد ہو اور ابو لہب کو ہی ہلاکت اور بربادی ہو. لوگ چلے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے. لیکن آپ سوچیں کہ کیسا حکیمانہ انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. پہاڑ پہ چڑھ کر کے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں دیکھو, اللہ سے ڈرو اور غیب کی باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر وحی کر رہے ہیں اس کو مانو, آخرت کے عذاب سے محفوظ رہ جاؤ گے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پریشان نہیں کیا، بلکہ نہایت حکیمانہ طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، لیکن لوگوں کو نہیں ماننا تھا، نہیں مانے۔ چند لوگ آج بھی ابھی بھی ایمان قبول کیے ہوئے ہیں، لیکن عرب کے اندر چند لوگ ایمان جو لا رہے ہیں اس سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، اور اس قدر پریشانی ہو رہی ہے کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا ایک قافلہ بھیج دیتے ہیں کہ کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر چاہتے کیا ہے؟ اگر وہ چاہیں تو کسی خوبصورت عورت سے اگر نکاح کرنا چاہے تو ہم نکاح کر دیں گے، اگر وہ بادشاہ بننے کی خواہش رکھتے ہیں تو ہم اسے بادشاہ بنا دیں گے، اگر وہ مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم اسے مال و دولت اس قدر دیں گے کہ اسے آئندہ مال و دولت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الگ الگ طریقے پر سمجھایا، کہنے لگے کہ لوگوں، تم کس کی آخر عبادت کرتے ہو؟ ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جسے خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو۔ لوگوں، تم کس کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہو؟ ان بتوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو جسے کہ ہاتھ کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو۔ لوگوں، تم کس کے سامنے سجدہ کرتے ہو؟ ان کے آگے سجدہ کرتے ہو جو تمہارے سجدہ کرنے کو دیکھ نہیں سکتے۔ لوگوں، تم کس سے اپنی بیماری میں شفا طلب کرتے ہو؟ اس سے بیماری میں شفا طلب کرتے ہو جسے تم توڑ ڈالو تو وہ اٹھ نہیں سکتے۔ لوگوں، تم کس سے حاجت روائی اور مشکل کشائی چاہتے ہو؟ ایسے بت سے اور ایسے معبودوں سے حاجت روائی اور مشکل کشائی چاہتے ہو جو تمہارا محتاج ہے، تم اٹھا کے رکھ دو تو اٹھا کے رکھ دیا جائے، تم اسے گرا دو تو وہ گر جائے، تم اسے بند کر دو تو وہ بند رہ جائے، وہ تم کھانا لا کر کے دے دو تو وہ کھا نہیں سکتے۔ ایسے معبودوں کی عبادت کر رہے ہو، تم ایسے سے بیماری کی شفا طلب کر رہے ہو جو خود بیمار ہے۔ انداز بدل بدل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا، لیکن وہ لوگ سمجھ نہیں رہے تھے، بلکہ جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوت و تبلیغ کے کام کو بڑھا رہے تھے، اسی طرح ان کی مخالفت بڑھتی جا رہی تھی۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے ایمان قبول نہیں کیا تھا، لیکن آپ کا ساتھ دیتے تھے۔ لوگ پہنچ گئے، ابو طالب بھی گھبرا گئے، بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تفصیلی واقعہ ہے۔ کہنے لگے کہ محمد، مجھ بوڑھے کے کندھے پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ دیکھو عرب کے لوگ آ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو روکو، انہوں نے گھر گھر میں لڑائی پیدا کر دی ہے، بھائی کو بہن سے، بہن کو بھائی سے، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا ہے۔ پتہ نہیں کس دین کی تعلیم دے رہے ہیں، کس بات کی تعلیم دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، محمد کو روکو۔ ابو طالب نے کہا کہ بیٹے مجھ پر کچھ رحم کرو، بھتیجے مجھ پر کچھ رحم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ ایک سہارا جو ہر موقع پر آپ کا ساتھ دے رہا ہے وہ بھی آج طلب کر رہا ہے مجھ سے رحم، اور یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹے بھتیجے مجھ پر رحم کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، آنسو بہہ پڑے، اور کہنے لگے کہ چچا جان، جس دین کی دعوت میں دے رہا ہوں، اس دین سے ہٹنے کے لیے اگر کوئی میرے داہنے ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھ دے اور بائیں ہاتھ میں چاند کو لا کر کے رکھ دے اور کہے کہ اس دین کی دعوت سے تم رک جاؤ، تو خدا کی قسم چچا جان میں اس دین کی دعوت دینے سے باز نہیں آؤں گا۔ اب تو صرف دو ہی راستے رہ گئے ہیں، یا تو یہ دین جس دین کی میں دعوت و تبلیغ کر رہا ہوں یہ دین پوری دنیا میں غالب آ کر کے رہے گا، یا پھر میری جان اس دعوت و تبلیغ میں چلی جائے گی، اس کے علاوہ تیسرا راستہ میرے لیے کوئی باقی نہیں رہا ہے۔ مجھے کسی کی دوستی کی پرواہ نہیں، مجھے کسی کی رشتہ داری کی پرواہ نہیں، مجھے کوئی دولت نہیں چاہیے، مجھے کوئی عزت نہیں چاہیے، مجھے کوئی شہرت نہیں